بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون کیا تم توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں گے لکم تمہارے لیے وقد اور تحقیق کانتا فریق ایک فریق منہم ان میں سے یسمعون وہ سنتے تھے کلام اللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ثم پھر یحرفونہ وہ اس کو بدل دیتے تھے من بعد اس کے بعد ما عقلوہ جب انہوں نے اس کو سمجھ لیا وہم اور وہ یعلم جانتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے جو یہود و نصارہ کو واعظ و نصیحت کرتے رہتے تھے اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ یہ کسی طرح ایمان لے آئیں۔ مسلمانوں کو یہ گمان تھا کہ یہود جو ہیں وہ توحید پرست ہیں، مطلب کہ انبیاء کی نبوت کے قائل ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہماری دعوت دینے سے یہ ایمان لے آئیں۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں کیا تم بنی اسرائیل کی اس شدید قساوت کے بعد بھی توقع رکھتے ہو کہ وہ شخص تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فرقہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا اور اس کو خوب سمجھ بھی لیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا اور وہ خوب جانتے تھے کہ ہم اللہ کے کلام میں تعریف کر رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ کلام میں تعریف کرنا کس قدر جرم عظیم ہے۔ تو اس فریق سے مراد وہ 70 لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا اور واپس آ کر اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احکام سنائے، تو آخر پہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا بھی اگر ہو سکے تو عمل کر لینا، نہ ہو تو نہ کرنا۔ یہ بات انہوں نے اپنے سے اپنی قوم کے سامنے بیان کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جب لَقُوا الَّذِينَ وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمن جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا جب خلا وہ اکیلے ہوتے ہیں بعضهم إِلَى بعض ایک دوسرے کے پاس، قالوا وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم ان سے بیان کرتے ہو بما وہ بات فتح اللہ جس کو اللہ نے ظاہر کر دیا علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں بھی اس کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون تم کیوں نہیں تم عقل رکھتے۔ تو اس آیت میں یہ ہے کہ جب منافقین یہود مسلمانوں سے ملتے تو یہ کہتے کہ ہم تو تصدیق کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، جن کی بشارتیں تو رات میں مذکور ہیں۔ جب تنہا ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں تو تمام مجمع میں ان کے سوا مسلمانوں میں سے کوئی نہیں ہوتا، تو علماء یہود جو اعلاناً طور پر کافر ہیں وہ ان منافقین سے یہ کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں سے خوشامد میں وہ چیز کیا ڈالتے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول رکھی ہے، مطلب انہوں نے تورات میں زبور میں سب چیزوں میں پڑھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہیں، تو اس لیے ان کے علماء ان کو اس چیز سے منع کرتے بھی تم لوگ مسلمانوں کو یہ نہ بتاؤ اور یہ نہ کہو کہ ہم تم پر ایمان لے کے آئے ہیں، قیامت والے دن اسی کو وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سے جھگڑا کریں گے۔ اولا یعلمون کیا نہیں وہ جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، یعنی کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اس بات کو چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے اور قیامت والے دن ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کھول کر سامنے لے کر آئے گا۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون ان پڑھ بھی ہیں، یعلمون وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا سوائے امانیہ امیدوں کے، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ الا مگر یظنون گمان سے کام لیتے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہی نہیں، انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں۔ فویلون پس ہلاکت للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں کتاب کو بی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں بھی اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، فویلون پس ہلاکت لہم ان کے لیے مما اس سے کتبت جو لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فویلون اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس سے یکسبون جو وہ
کماتے ہیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا لن تمسنا ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی النار آگ الا سوائے ایام محدودہ گنتی کے چند دن۔ قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لے لیا ہے عند اللہ اللہ کے پاس عہدن کوئی وعدہ فلن یخلف فاللہ پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے وعدے کے۔ ام تقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ دوزخ ہم کو ہرگز نہیں لگے گی، اگر ہم دوزخ میں چلے بھی گئے تو ہم چند دن رہیں گے، اس کے بعد ہم آگ سے نکال لیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کیا ان کے پاس کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے جس وجہ سے یہ کہتے ہیں بھی ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی؟ بلا کیوں نہیں، من کسب جس نے کمائی سیئتن کوئی برائی وَأَحَاطَ اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کی خطاؤں نے فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہیں اصحاب النار جہنم والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے برائیاں کی گناہ کیے تو اس کی سزا میں اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنت جنت والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا بھی وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے انہوں نے اچھے اعمال کیے تو ایسے لوگ جو ہے جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہیں گے۔